ان الذین یکفرون بآیات اللہ، خباثات یہود۔ اب یہود کے وہی خباثات آ رہے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ کفر بھی کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے۔ قتل کرتے تھے یا نہیں؟ تو اب اس موقع پہ اوپر وہ میرے شعر یاد کرنی چاہیے کہ میں نے لکھوائے تھے نا کہ یہود کی کہانی قرآن کی زبانی، سمجھے؟ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، مرض نمبر 1 لکھو، یہود کے خباثات میں سے پہلی مرض ہے کفر۔ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، نمبر 1۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ مرض نمبر کتنی؟ اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو۔ بابا 40 سے زائد نبیوں کو قتل کر دیا، اور فارسی جاننے والے سمجھو چلو سے، کتنی؟ چلو سے 43، 40 کے اوپر کیا 3 زائد، 43 نبیوں کو قتل کر دیا یہود نے۔ آج کل ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے علماء کو شہید کر دیتے ہیں۔ وہ تم تو علماء ہو، وہ خبیث کیا تھے؟ ان کے باپ دادا نبیوں کے قاتل تھے، جو آج علماء کو قتل کر رہے ہیں یا ان کے اشارے پہ علماء کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ان کے باپ دادا کن کو قتل کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے، لیکن پھر جب اللہ کی گرفت آتی نا پھر پتہ چل جاتا، سمجھے؟ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مارتورا۔ ہم سے لوگ کہتے تھے جب طالبان کا سقوط ہوا تو مجھے کہتے مولوی صاحب کیا وہ طالبان حق پہ نہیں تھے؟ میں نے کہا حق پہ تھے۔ پھر وہ جی کیوں شکست کھا گئے، کیوں مر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ یقتلون النبیین، جو نبی حق پہ نہیں تھے، وہ کبھی تو نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ 43 نبی جو قتل تھے وہ باطل پہ تھے۔ تو یہ چیز تو چلی آ رہی ہے، سمجھے؟ شہادتیں آ رہی ہیں۔ یہ کچھ مدار اسی پہ ہے کہ جو قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، باطل پہ ہے، اس نے مقام پا لیا۔ مرگ نمبر 2 لکھا ہے، قتل کرتے ہیں نبیوں کو، 43 نبیوں کو قتل کر دیا۔ جلالین میں بھی لکھا ہوا ہے، تفسیر عثمانی میں بھی لکھا ہوا ہے 43 نبیوں کو ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں ساتھ انصاف کے۔ 170 علماء کو قتل کیا، لکھ لو بحوالہ جلالین۔ کتنی کو جی؟ 170 علماء کو قتل کیا۔ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں جو حکم کرتے سارے لوگوں میں، فبشر بعذاب علیم، بس خوشخبری دے دو ان کو عذاب دردناک۔ یہ استعارہ تحکمیہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یہ انجامی لکھو، انجام یہود، انجام یہود ہے، اور یہ استعارہ تحکمیہ ہے۔ تحکم کہتے ہیں ہنسی مذاق کو۔ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں تحکم۔ استعارہ تحکمیہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے نا وہ اپنی ضد میں استعمال ہوتا ہے، اپنے معنی میں نہیں استعمال ہوتا۔ کس میں؟ اچھا، اس کی مثال آسان دوں۔ آپ لوگ کھیل رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے۔ آپ لوگ کھیل رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، اور میں آپ کو دیکھ کے کہتا ہوں کھیلو کھیلو، تو آپ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے تو کہا کھیلو کھیلو، تو آپ کو چاہیے چھلانگے لگانا شروع کر دیتے جی۔ استاد جو کہہ رہا ہے کھیلو تو تمہیں چاہیے چھلانگے لگاؤ، حالانکہ تم سمجھ جاتے ہو کہ یہاں کھیلو کا لفظ کس معنی میں آئے، پڑھو کے لفظ کو اپنی ضد میں استعمال کرو۔ اس کا نام کیا ہے؟ استعارہ تحکمیہ۔ ایک خوش طبعی ہوتی ہے نا، اس کے اندر مذاق ہوتی ہے۔ تو یہ بشر ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ خوشخبری دے، لیکن اپنے معنی میں استعمال ہے یا انذر کے معنی میں استعمال ہے؟ انذر، ڈرا۔ خوشخبری دے دو ان کو عذاب دردناک کی، مطلب یہ کہ ڈراؤ۔ ہم بھی خوشخبری کہتے ہیں۔ کیا کوئی ساتھی کھیل رہے ہوں تو استاد یکدم آ جائے نا، نظر آئے، تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، استاد آ رہا ہے، خوش ہو جاؤ۔
ہاں وہ خوش ہو جاؤ یا ڈر جاؤ. ہاں وہ کہتے نہیں رہے ہاں ہاں خوش تھی ہوں سادہ ہے تو یہ مبشر ہوں نام نہیں کہتے ہیں. خوش کبھی تو کوئی عذاب دردناک کی. اولئک الذین حبطت یہ انجام یہود لکھا ہے. اچھا جی اب اولئک الذین حبطت ازالہ شبہ ہے. ازالہ شبہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ ہے نا یہ ہسپتالیں بھی بناتے ہیں یا نہیں بناتے. یہود و نصارہ ہسپتالیں بناتے ہیں, غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں اور ان کے رفائی ادارے بھی ہیں. کیا کہتے ہیں بھوت کو؟ ہاں این جی او ہے لفظ بھی ایسے بدھے ہوتے ہیں. تو ان کے رفائی ادارے بھی ہیں, ہسپتالیں بھی ہیں. تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو ثواب نہیں ملتا. دنیا میں لوگ واہ واہ کر لیں گے, اللہ کے نزدیک کوئی ثواب نہیں ہے. یہ ازالہ شبہ. فرمایا یہی لوگ ہیں کہ حابطت ضائع ہو گئے اعمال ان کے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. آخرت میں تو بالکل ضائع ہوں گے نا. دنیا میں کیسے ضائع ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اہل دین کا معاملہ نہیں کیا جاتا. چاہے جتنی ہسپتالیں کھولے رفائی, ہم ان کو مسلمان سمجھیں گے جی؟ اہل اسلام والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا. کیا مر جائیں گے جنازہ ہم پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, یہ تتمہ تکبیہ یہود ہے. پہلے یہود کی قباحتیں بیان ہو رہی ہیں, یہ تتمہ ہے. تتمہ تکبیہ یہود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے تشریف لے جاتے تھے یہود کے مدرسوں کی طرف. کہ مدینے کے ساتھ یہودی آباد تھے یا نہیں, تو ان کے مدرسے بھی تھے, سمجھے جی. تھا ایک مدرسہ تھا اس کو بیت مدراس کہتے تھے. حضور وہاں تشریف لے گئے, وہاں ملا پڑھا رہے تھے ان کے. تو آپ نے فرمایا بھی تم جو پڑھا رہے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہو یا کچھ اور پڑھاتے ہو؟ کہنے لگے ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ, یہودوں نے کہا موضوع نے کہا. تو آپ نے کہا کیسے؟ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, ہم بھی یہودی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ یہودی تھے. تو حضور نے فرمایا تورات لاؤ, تورات لاؤ, تورات فیصلہ کرے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے, یہودی تھے یا حنیف مسلم تھے. لیکن وہ تورات لانے سے انکار کر دیا, ہیری پیری کرتے. یہ وہی ہے تتمہ تکبیہ یہود. علم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب کا. کتاب سے مراد تورات ہے. تورات کا ایک حصہ اس لیے فرمایا کہ تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی تھی یا نہیں. تو جس حصے کی تعریف کی تھی وہ کتاب اللہ کہیں گے اس کو, اس لیے فرمایا ایک حصہ ملا. ایک حصہ تورات کا پکارے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف, یہی تورات کی طرف, تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب ان کے درمیان. پھر جاتا ہے ایک گراہ ان میں سے, وَهُمْ مُعْرِضُونَ, وہ ہیں ہی عادی اعراض کرنے کے. یہاں مورزون کا معنی کیا ہے؟ عادی ہے اعراض کرنے کے, عادت ان کی اعراض ہے. تو دیکھو کتاب نہیں لے تورات, کیونکہ اس کے اندر تو ان کی غلطی ثابت ہو جاتی. ذالک بانہم سبب اعراض. یہ اعراض کیوں کرتے ہیں؟ دراصل ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم دوزخ میں پہلے تو جائیں گے نہیں, بخشے بخشائے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ. اگر بالفرض گئے بھی سی دوزخ میں تو صرف کتنے دن جائیں گے؟ 40 دن. وہ بچھڑے کی عبادت کی. اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ چلو 40 سے بھی زائد جائیں تو پھر بھی ہم مومن ہیں, آخر کہاں جائیں گے؟ وہ بہشت میں آ جائیں گے, حالانکہ مومن تو تھے نہیں. ذالک بانہم سبب اعراض.
یہ اعراض اس سبب سے کہ انہوں نے کہا ہرگز نہ پہنچے گی ہم کو آگ مگر چند دن شمار کیے ہوئے اور 40 دن وغرہم فی دینہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین کے اندر ما کانوا یفترون ان من گھڑا قصوں نے. ماں سے مراد کیا ہے؟ من گھڑا قصے بے سند باتیں دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے مذہب کے اندر ان من گھڑت قصوں نے کہ کانوا یفترون جو کیا گھڑتے ہیں. کیا گھڑ لیا جی؟ وہ جی شہباز قلندر بھی دھمال کھیلتا تھا. یہ دھمال کھیلتے ہیں. ابھی شہباز قلندر کا میلہ تھا, ہم گئے دیکھا بہت لوگ آ رہے تھے. 15 16 17 شعبان کی جمعہ تھا, ابھی جمعہ ہفتہ. تو کہتے ہیں شہباز قلندر بھی ناچتا تھا. کیا دھمال کھیلتے ہیں ایسے ناچتے ہیں. وہ ناچتا تھا. جھوٹا قصہ. حضرت عثمان مروندی بڑے بزرگ گزرے شہباز قلندر, تو شیطان نے ان کے دل میں بٹھا دیا کہ جھوٹا قصہ بنایا کہ وہ بھی دھمال کھیلتا تھا. اب یہ مرد بھی آتے ہیں ناچتے ہیں, گھوگھرو ہوتے ہیں پاؤں کے اندر, عورتیں بھی ناچتی ہیں دھمال کھیلتے ہیں, سمجھے. اور اس کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ شہباز قلندر کے دربار پہ دھمال کھیلو ناچو پاکن پاک بیستی بیستی جنت کی کرتے ہیں. منت مان کے آتے ہیں. یہ حالت ہے خبیث ہو گئی, سمجھے. کہاں ہے جی, کہاں پہنچ گئے جی؟ دھوکے میں ڈالا ان کو دین و مذہب کے اندر ان من گھڑت کی سنے جن کو گھڑتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ تخویف اخروی, بس کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو ایسے دن میں. لام بمعنی فی ہے, ایسے دن میں کہ نہیں کوئی شک اس کے اندر, قیامت کا دن. اور پورا دیا جائے گا ہر نفس ماں کا سبق. ماں کا سبق سے پہلے کیا محذوف ہو بتائیے؟ ہاں, جزا ماں کا سبق, اپنے کسب کا بدلہ, اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اس میں بھی رد ہے ابو حارثہ بن علقمہ کا. ارے خبیث, تو جو کہتا ہے کہ ان بادشاہوں نے ہمیں کیا دیے؟ نذرانے دیے, دنیا دی, اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو چھین لیں گے. کیا پتا ان بادشاہوں کی بادشاہی بھی باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی. یہ سلطنت خدا کے قبضے میں ہے. ہاں, دیکھ لو گے کچھ عرصے کے بعد یہ قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے, پامال ہوں گے, روند رہیں گے. سمجھی بات یا نہیں؟ دیکھو قل اللہم کا عنوان دیکھ لو جی, بشارت غلبہ مومنین. بشارت غلبہ مومنین, مومنین کے غلبے کی بشارت دی گئی دعا کے عنوان میں. بشارت غلبہ مومنین ہے اور ذکر توحید ہے. تیسری بات, قل اللہم مالک الملک, آپ اعلان فرما دیجئے میرے محبوب, اے اللہ تو ہی تو ہے مالک سلطنت کا. تؤتی الملک من تشاء, دیتا ہے تو سلطنت جس کو چاہتا ہے. تنزع الملک ممن تشاء, اور کھینچ لیتا ہے تو سلطنت کو جس سے چاہتا ہے. ایک دن بادشاہ ہوتے ہیں, دوسرے دن جیل میں چلے جاتے ہیں. تعز من تشاء, عزت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے, ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. تیرے ہی قبضے قدرت کے اندر ہیں تمام بھلائیاں. اب یہاں ید سے مراد کا ہے قبضہ قدرت یا خود ہاتھ؟ قبضہ قدرت. تیرے قبضے قدرت میں سب بھلائیاں, بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار, داخل کرتا ہے تو رات کو دن کے اندر. آج کل رات جو ہے دن میں داخل ہو رہی ہے, رات کچھ بڑھ نہیں رہی جی, تو رات جو بڑھ رہی ہے تو دن میں داخل نہیں ہو رہی. ہاں, دن کے حصے کے اندر. فتولج النہار فی اللیل, اور داخل کرتا ہے کس کو؟ دن کو رات کے اندر. جب دن بڑھتے ہیں رات کا حصہ لے لیتے ہیں. فتخرج الحی من المیت, زندہ نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے. زندہ کو مردہ سے نکالنے کے دو معنی ہیں.
یہ انڈا آپ کے سامنے، انڈا مرغی کا، یہ کیا ہے؟ مردہ ہے، اس سے بچہ نکلتا ہے، کیا ہے؟ زندہ ہے۔ آپ دانہ ڈالتے ہو کس کے اندر؟ زمین کے اندر۔ دانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مردہ نہیں ہوتا، اب اس سے جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ کہ پودے کو مردہ نہ کہا کرو، پودا اگر مردہ ہو تو ایک جگہ پہ ہو، یہ بڑھتا نہیں جاتا، جو بڑھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کے اندر روح انسانی ہے، اس کے اندر روح نباتاتی ہے، کیا؟ تو یہ کبھی ان کو مردہ نہ کہا کرو، یہ ضابطے کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جو بڑھ رہا ہے وہ زندہ ہے، سمجھے؟ تو میرے عزیز یہ مردہ سے کیا نکلا؟ زندہ۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ نکالتا ہے تو زندہ کو کس سے؟ مردہ سے۔ آزر کون تھا؟ آزر مردہ نہیں تھا، کافر تھا، اس سے ابراہیم علیہ السلام کیا نکلے؟ زندہ نکلے۔ انہیں باپ کافر ہے، بیٹا کیا ہے؟ نبی ہے، نکالتا ہے زندہ کو۔ اچھا آگے نکالتا ہے تو مردے کو کس سے؟ زندہ ہے۔ وہ زندہ سے مردہ نکلا، وہی برعکس، پہلے انڈے سے بچہ پیدا ہوتا تھا، مرغی سے کیا نکلا؟ مرغی کیا ہے جی؟ زندہ، اس سے کیا نکلا؟ مردہ نکلا۔ آپ سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہے نا، نطفہ آپ سے نکلا ہے، کیا ہے؟ مردہ ہے۔ پھر مردے سے زندہ نکلا، نطفے سے انسان ہوا۔ دوسرا وہی ہے کہ نکالتا ہے تو مردے کو زندہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے؟ وہ زندہ تھے نا، مومن تھے، نبی تھے، ان سے کیا نکلا؟ مردہ نکلا، کافر کنا۔ اور رزق دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے، بغیر کس کے؟ حساب کے۔ میرے عزیز قل اللہم، غور کرو، آپ فرما دیجئے اللہم مالک الملک، یہ سب اوصاف ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا؟ اب آخر میں لکھ لو اقضِ حاجتی، کیا؟ یہ دعا ہے، میری حاجت کو پورا کر، اقضِ حاجتی، اے اللہ میری حاجت کو پورا کر۔ یہ مقصود بن ندا ہے، پہلے منادہ کے اوصاف تھے، یہ مقصود بن ندا اقضِ حاجتی۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ لکھو جی نہی عن موالات الکفار، کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہ لگاؤ۔ النہی عن موالات الکفار، النہی عن موالات الکفار۔ میرے عزیز حاشے پہ لکھ لو تعلقات کفار چار قسم ہیں، تعلقات کفار چار قسم ہے۔ نمبر ایک موالات، تعلقات کفار چار قسم ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے جی؟ موالات کے معنی دلی دوستی۔ نمبر دو مدارات، نمبر دو کیا ہے؟ مدارات کا معنی ظاہری خوش خلقی، او بھگت کر لیا، اخلاق سے مل لیا، منہ خوش کر کے مل لیا، مدارات ہے۔ تیسرا ہے مواسات، ہمدردی۔ ہمدردی یہ ہے کہ کوئی کافر مر رہا ہے، اس کا علاج کراؤ، زخمی ہے، اے سمجھ، غریب مفلس ہے، بھوک مر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمدردی ہے۔ بھوک مر رہا ہے اس کی امداد کرو، زخمی ہے، مر رہا ہے، شرط یہ کہ حربی نہ ہو کافر، اگر حربی مر رہا ہے تو بالکل اس چھری لگا کے مار دو، ایسے میں ذمی کافر ہوں یا مصالح کافر ہوں، ان کی بات ہے، سمجھے؟ تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ ہمدردی کرو۔ چوتھا ہے معاملات، معاملات یہی تجارت، تجارت کا معاملہ کرنا کافروں کے ساتھ، بیع شراء وغیرہ۔ تو کتنی قسم میں تعلقات کفار؟ چار قسم، موالات، مدارات، مواسات، معاملات، سمجھے؟ اب لکھ لو جی حربی کفار کے ساتھ، لکھ لو حربی جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے، حربی کفار کے ساتھ
किसी किस्म का ताल्लुक जायज नहीं। हरबी कुफार के साथ किसी किस्म का ताल्लुक जायज नहीं। जिनके साथ बिलफेल हमारी जंग है अहले हर्ब हैं, वो जानते हो ना अहले हर्ब अमेरिका बरतानिया दुश्मन है, मुसलमानों के तबाह कर रहे हैं। तो हरबी कुफार के साथ किसी किस्म का ताल्लुक जायज नहीं। न मुवालात जायज है दिल्ली दोस्ती, न मुदारात जायज है ज़हरी खुलफूसी, न मुवासात जायज है। हरबी काफिर जहाँ ही मिले पत्थर उठा के मारो उसके सिर पे, या हमदर्दी करोगे? हाँ, मर रहा है सड़क के ऊपर छुरी मार के उसको जीवे कर दो खबीस को, समझे? हरबी काफिरों के साथ कोई नहीं मसला है, मुआवजा कोई हमने मामला भी उनके साथ ना करो। मिसाल तौर वो हथियार आपसे खरीद करना चाहे कि भी हमें हथियार दो, पैसे देते, हथियार उनको ना दो। हथियार दोगे तो ताकतवर बन जाएंगे, किसी किस्म का मामला ना करो। और यही मामलात मिर्जाइयों के साथ भी नहीं करने, वो भी मुर्ताद है मिर्जाई, समझे दिखता। बाकी हैं ये जिम्मी काफिर। कौन है जी? वो थर के इलाके के बैठो, थर के इलाके उमरकोट के कौन बैठ रहा है? वो इधर हिंदू रहते नहीं, हाँ काफी सारे हिंदू रहते हैं थर के इलाके में, ये जिम्मी काफिर हैं। इनके साथ दिल्ली दोस्ती ना लगाओ, मुवालात, बाकी मामलात क्या हैं? जायज है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जिम्मी काफिर रहते हैं नहीं, जो हमें छेड़ते नहीं, खामोश हैं, गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते रहते हैं, तो उनके साथ मुवालात जायज नहीं है। दिल्ली दोस्ती मुसलमानों के साथ लगाओ, बाकी मुदारात मुवासात मामलात जायज है। जिम्मी काफिरों के साथ और मुसाले के साथ, हरबियों के साथ कोई जायज नहीं है। ये लिख लिया जी, अन्नाह्यो अन मुवालातिल कुफार, न बनाए मोमिन काफिरों को दिल्ली दोस्त। औलिया का माना दिल्ली दोस्त, न बनाए मोमिन काफिरों को दिल्ली दोस्त सवाए मोमिनीन के। मोमिनीन के साथ फिर जारी लगाओ, वह मैया फरजाल का जज्र मोमिनीन। और जिस शख्स ने किया ये काम, काफिरों के साथ दिल्ली दोस्ती लगाई, बस नहीं वो मिनल्लाह, अल्लाह की दोस्ती से। मिनल्लाह असल में मिन विलायतिल्लाह, यहाँ विलायत का मादूफ है, पर नहीं वो अल्लाह की दोस्ती से फी शैइन, किसी खाते में, बस नहीं वो अल्लाह की दोस्ती से किसी शय के अंदर। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका, इजाजत मुदारात बवक्त जरूरत। जहां लिख लो इजाजत मुदारात बवक्त जरूरत, मुदारात की इजाजत है बवक्त जरूरत। मुदारात माना खुशकुल की, क्या खुशकुल की। आप ऐसी जगह के अंदर रहते हैं कि अमेरिका बरतानिया जाते नहीं मुलाजमत करने के लिए, या पाकिस्तान के अंदर आप ऐसी जगह के अंदर रहते हैं जहां बड़ा बड़ा अफसर जो है कोई मिर्जाई है या इस किस्म का है, हाँ काफिर किस्म का है, तो आदमी मजबूर होता है तो वहां जाहिरी खुशकुल्की कर सकता है। क्या जाहिरी खुशकुल्की? वही है कि काफिर कर सलाम तो नहीं किया जाता ना, हाँ फिर बूट हो तुम्हारे, एक बूट को दूसरे के साथ ठाक करो, ऐसे कर लो सलाम की बजाय। वो कहते हैं ना ऐसे, क्या भला कहते हैं इसको, हाँ सलूट, हाँ सलूट कर लो, या सलाम कहने तो सलाम तेजी कर दो, अलैकुम ना कहो, या अलैकुम भी निकल जाए तो दिल में इरादा करो फरिश्तूंगा, क्या कि मैं सलाम किस पे कर रहा हूँ, फरिश्ते भी साथ होते हैं ना उनको किताब। तो इस किस्म की आ जाती है इंसान में मजबूरी, तो इजाजत मुदारात है बवक्त जरूरत, ये है मुदारात। इससे शिया का तकवा नहीं निकलता, तकिया नहीं निकलता। शिया का तकिया ये होता है कि अंदर कुफ्र छुपाते हैं, क्या कुफ्र छुपाते हैं, ये गलत है। मगर ये कि अंदेशा करो तुम उनसे कभी अंदेशा, एक माना तो ये है, मगर ये कि अंदेशा करो तुम उनसे कभी अंदेशा, या दूसरा माना ये कि बचाव करो तुम उनसे किसी किस्म का बचाव, ये दोनों माने हैं।
تو اس کے نیچے عنوان کیا لکھا ہے؟ اجازت مدارا، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اور اللہ کی طرف ہے لوٹنا۔ ایک اور تھوڑا سا حاشا لکھ لو، ظاہری وضاقتہ، یہ تمہارے کام آئے گی۔ ظاہری وضاقتہ قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے۔ ظاہری وضاقتہ قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے۔ بھئی ظاہری وضاقتہ کیا ہے؟ داڑھی منڈا لی، کیا پتلون پہن لی، وہ شرٹ ہوتا ہے نا، وہ شرٹ پہن لیا، اور انگریزی بولنے میں فخریہ طور پہ انگریزی بولی، کیا فخریہ طور پہ انگریزی بولنا شروع کر دی، تاکہ پتہ چلے یہ ملا بھی انگریزی جانتا ہے، ملے انگریزی فخریہ بولتے ہیں۔ تو ظاہری وضاقتہ یہی ہے، داڑھی منڈا لو، لباس انگریزی پہن لو، انگریزی اصطلاحات زبان سے نکالو فخریہ طور پہ۔ مولانا فرماتے ہیں یہ کس کی؟ قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں بھی عیسائیوں کی محبت ہے، یہ خیال کرو۔ بعض داڑھی مڑاتے ہیں، کہتے ہیں بھی داڑھی میں دین رکھا ہوا ہے، فلانا جی بڑا بزرگ ہے، پہلی صف میں آ بیٹھتا ہے، ہمیں چندہ بھی دیتا ہے، بڑا بزرگ ہے، لیکن داڑھی بھی مڑاتا ہے، پتلون بھی پہنتا ہے، ٹی وی بھی دیکھتا ہے، بڑا بزرگ۔ کیا لکھا ہے؟ ظاہری وضاقتہ قلبی کیفیات کی ترجمان ہوتی ہے۔ مولانا ادریس صاحب کی معرف القرآن ہے، لکھ لو، جلد اول صفحہ 471، یہ حوالہ ہے۔ تو آپ اپنے گھروں کے اندر، بیٹوں کے اندر آج عہد کر لو اس قسم کا کہ ہم اولاد پہ بھی کنٹرول کریں گے، انگریز نہیں بننے دیں گے ظاہری وضاقتہ کے لحاظ سے۔ اپنے اصطلاحات عربی بولو، کیا انگریزی اصطلاحات بولتے ہو؟ جس سے پوچھو وہ کہتے میں کزن ہوں، یعنی میں ہجڑا ہوں۔ کزن کا معنی مثل زن ہے، عورت کی طرح رنا وسنا مثل زن ہو، جیسے پوچھو کہتے میں کزن ہوں، شوق سے کہتے ہیں جی، انگریز بچے انگریزی بولتے ہیں۔ اچھا جی، یہ سمجھا جی؟ ان باتوں کو میرے عزیز یاد رکھو، دین پہ عمل کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ انگریزوں سے کوئی چیز پڑھ کو دل کے اندر سیاہی پیدا ہوگی۔ کل ان تخفوا ما فی صدورکم، یہاں پہنچ گئے جی، یہ زجر ہے اور بیان علم لکھو، زجر اور بیان علم لکھ لیا جی، زجر اور بیان علم۔ آپ فرما دیجیے اگر چھپاؤ تم اس چیز کو جو تمہارے سینوں کے اندر، یا ظاہر کرو جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، تو بیان علم ہو گیا نہیں جی؟ تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہے ظاہر کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ بیان تعمیم ہے، صرف تمہارے دلوں کی باتیں نہیں، آسمان و زمین کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، تعمیم ہے، جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں جو کوئی زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت ہے۔ یہ بیان قدرت، پہلے بیان علم تھا، اب کیا ہے؟ بیان قدرت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ یوم تجد کل نفس، تخویف اخروی، اذکر، تذکرہ کرو تم اس دن کا کہ پائے گا ہر نفس ما عملت من خیر محضرا، اس کو کہ عمل کیا خیر سے حاضر، جو نیک اعمال کیا ان کو بھی کیا پائے گا؟ حاضر۔ بھئی با موصولہ ہے، عاملت من خیر سیلا، موصول سیلا مفعول پہلا بنے گا، اور محضرن کیا بنے گا؟ مفعول۔ اعمال خیر کو بھی حاضر پائے گا ہر نفس ان اعمال کو جو کیے خیر سے حاضر۔ وما عملت من سوء محضرا، وا عطف ما عملت کا کس پہ پڑے گا؟ پہلے ما عملت پہ، سمجھی بات؟ لیکن اس کا مفعول ثانی محضرا مذکور تھا، اس کا کیا ہے؟ معذوف ہے، آگے لکھ لو محضرا۔
وما عملت من سوء کے بعد محذرن محذوف ہے، اور پائے گا ان اعمال کو جو کیے برائی سے، ان کو بھی حاضر پائے گا۔ اچھا، تو برا عمل جب اس کے سامنے آئے گا نا، بد شکل، ڈراؤنی شکل کے اندر، کوئی قبر کے اندر بھی آئے گا تو پھر تمنا کرے گا، ہائے وہ ہے یہ برا عمل مجھ سے دور چلا جائے۔ کیا کبھی صورت کے اندر آ رہا ہے دور چلا جائے، ارے میاں دنیا کے اندر تو اس کو گلے کا ہار تو نے بنایا تھا، برے عمل کرتا یا نہیں، اب کیا کہتا ہے، دور چلا جائے، دور چلا جائے۔ تودو لو ان بینہا، تودو کا فعل کون ہے، وہی نفس ہے، سمجھے، چاہے گا وہ نفس، لو ان، کاش کی، تمنا کرے گا وہ نفس، چاہے گا وہ نفس، کاش کے، لو تمنی کے لیے ہے کہ تحقیق درمیان اس کے، و بینہ، اور درمیان اس عمل کے، بینہ میں ہا ضمیر کا مرجع کون ہے، نفس، اور بینہ اس کا مرجع کون ہے، برا عمل، تمنا کرے گا کاش کے تائی درمیان اس کے اور درمیان برے عمل کے، امدم بعیدہ، مسافت ہو دور، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ مہربان و شاد بندوں کے۔